صفحہ نمبر 137 آیت نمبر 1 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ کتاب انزل الیک، آپ پہ کتاب نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، لتنذر به، تاکہ آپ اس کے ذریعے نافرمانوں کو ڈرائیں، وذکری للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا اس پہ عمل کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا کسی اور کو دوست مت رکھو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے سے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ان پہ ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا دن کے وقت سو رہے تھے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، ان پہ جب ہمارا عذاب آیا تو وہ کہہ رہے تھے، إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ واقعی ہم نے اپنی اوپر ظلم کیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور بضرور ان سے پوچھیں گے جن کے ہاں رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ان کے ہاں بھیجا گیا تھا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم ان کو بیان کریں گے ان کے کرتوت اپنے علم کے ذریعے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو مکی دور میں نازل فرمایا، اور ان ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پہ عمل اور گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا تذکرہ برائے نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہو اور باغیوں کے لیے ڈرانے کا ذریعہ ہو۔ اسی پہ عمل کا حکم ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے سے لوگ نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے کئی ساری بستیوں کو ہلاک کیا، بعض پہ رات کے وقت عذاب آیا جیسے لوط علیہ السلام کی قوم، اور بعض پہ دوپہر کو آرام کرتے وقت عذاب آیا جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، اور پوچھ گچھ سب سے ہوگی۔ ہاں جب ان پہ عذاب آیا اور سمجھ گئے کہ ہماری ہلاکت آ گئی،
تو مسلسل کہہ رہے تھے انا کننا ظالمین، واقعی ہم نے اپنی اوپر ظلم کیا۔ انسان سمجھ جاتا ہے ضرور، مگر وقت گزرنے کے بعد موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب جتنے بھی غیر مسلم ہیں دنیا میں، جن میں کئی سارے اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتے، یہ سب کے سب پکے پکے مومن بن جائیں گے، مگر موت کا فرشتہ دیکھے پھر ایمان کرامت نہیں ہے۔ فرعون بھی موت کے وقت چیخ رہا تھا مجھے موسیٰ کے رب پہ ایمان ہے، مجھے بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان ہے، مجھے اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، مگر موت کا فرشتہ دیکھے ایمان بیکار ہے۔ اب آج موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ شیطان نے قسم کھائی ہے اللہ کے سامنے، میں آپ کے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جو کچھ کر سکتے ہو، میرے نیک بندے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو شیطان نے قسم کھا کے محنت شروع کی ہے، اور وہ مسلسل لگا رہتا ہے، ایک دفعہ نہ ہو، دوسری دفعہ نہ ہو، تیسری دفعہ، مگر ہر نیکوکار کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ حضرت شیخ نے احیاء العلوم کے حوالے سے لکھا ہے، وہاں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار آدمی تھا، عبادت کرنے والا، دن رات عبادت۔ ان کے ہاں ایک جماعت آئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ فلان جگہ ایک درخت ہے، لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، آپ کی عبادت تو اپنی جگہ ہے مگر اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً کلہاڑا اٹھایا، چل پڑا، میں درخت کو کاٹوں گا، ضرور بضرور کاٹوں گا۔ راستے میں شیطان انسانی شکل میں سامنے آیا، کہاں جا رہے ہو؟ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ چھوڑ دو، اپنی عبادت کرو، آپ کی عبادت سب سے بڑھ کر ہے، اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ عبادت جیسی بڑی چیز کو چھوڑ کے جا رہے ہو ایک درخت کاٹنے کے لیے، نہ کرو۔ اس نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں ضرور بضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے کہا آپ نہیں کاٹ سکتے، اس نے کہا میں کاٹوں گا، لڑ پڑے۔ فوراً شیطان جو انسانی شکل میں تھا اس کو گرا دیا۔ اس کے سینے کے اوپر بیٹھ کے شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، ایک بات آپ سے عرض کروں گا۔ اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس سے کہنے لگا کہ دیکھو آپ کی جتنی لمبی عبادت کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو رہا ہے، آپ اپنی عبادت جاری رکھیں، اس کا ثواب درخت کے کاٹنے میں کدھر ہے؟ اللہ نے آپ کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کا میری یہ بات مان لو، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں مانتا، میں جا کے کاٹوں گا اس درخت کو۔ اس نے کہا نہیں کاٹ سکتے، پھر لڑ پڑے، پھر اس کو گرا دیا۔
شیطان کو گرا دیا انسانی شکل میں، اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا۔ شیطان نے پھر کہا کہ مجھے چھوڑ دے، آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، بس میری ایک بات سن لو، پھر کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ دو۔ چھوڑ دیا۔ شیطان پھر سامنے سے آیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ درخت آپ کاٹنا چاہتے ہو، درخت اگر آپ کاٹ ڈالو گے وہ لوگ دوسرا درخت لگا لیں گے، اس کی عبادت کرنے لگ جائیں گے، پھر آپ ایسا کریں اس درخت کو چھوڑ دیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ روزانہ آپ کے سرہانے کے نیچے میں 3 درہم رکھوں گا۔ 3 درہم، آپ خود بھی غریب آدمی ہیں، آپ کی بھی نصرت اور اپنے فقیر مسکین بھائیوں کی بھی مدد کر سکتے ہو۔ وہاں صرف درخت کاٹنے کا ثواب، یہاں عبادت اپنی جگہ اور مسکین فقیروں کی مدد اپنی جگہ، اور عبادت روزے رکھو گے، وہ درخت اگر آپ کاٹ دو گے وہ دوسرا درخت لگا لیں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ اللہ اگر کسی سے کٹوانا چاہتے تو کسی نبی کو بھیج دیتے، آپ کو اس میں کیا ہے؟ میری بات مان لو، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ وعدہ ہے کہ آپ کے سرہانے کے نیچے روز 3 درہم ہوں گے، میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ اب یہ بات اس کے ذہن میں پڑ گئی۔ عابد تھا، عالم تو تھا نہیں۔ عابد نے یہ خیال کیا کہ عبادت کا ثواب الگ ہے، واقعی یہ درخت اگر میں کاٹوں وہ لوگ دوسرا درخت لگا لیں گے، اس کی عبادت شروع کر لیں گے، تو اور 3 درہم روزانہ ملیں گے، خود بھی اپنی عبادت سکون سے، معیشت کی غربت کی فکر نہیں ہوگی، اور ساتھ مسکین فقیروں کی بھی مدد کروں گا۔ ہر روز 3 درہم، یہ تو بہت بڑی مالیت ہے۔ مہینوں میں سینکڑوں درہم آتے رہیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی، دین پھیل جائے گا، دین پہ خرچ کروں گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ روز 3 درہم، عبادت بھی اپنی جگہ۔ واپس ہوا، واقعی اگر میں کاٹوں وہ دوسرا درخت لگا لیں گے۔ عابد واپس چلا گیا اپنے گھر۔ صبح ہوئی، دیکھا تو واقعی سرہانے کے نیچے 3 درہم پڑے، اٹھا لیے بڑا خوش۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ شیطان ہے، شیطان ایسے کرتا رہتا ہے، شیطانی انسانی شکل میں آ سکتا ہے، آتا رہتا ہے لوگوں کو۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر جب صبح کو اٹھا، دن رات عبادت، صبح کو نیند سے اٹھا، پھر سرہانے کے نیچے 3 درہم، بڑا خوش باش، ثواب کے کام چل پڑے۔ تیسرا دن ہوا، سرہانے کے نیچے صبح کو دیکھا تو درہم نہیں تھے، غصے ہوا، کلہاڑا اٹھایا، کاٹ کے رکھوں گا اس درخت کو، نکل پڑا۔ سامنے اسی جگہ پھر شیطان سامنے آیا، کہاں جا رہے ہو؟ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ چھوڑ دو یہ فضول کام ہے، اپنے ثواب کے کاموں میں نہیں جی، میں نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، جا کے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ شیطان نے کہا نہیں کاٹ سکتے، اس نے کہا میں کاٹ دوں گا، لڑ پڑے۔ یہ عابد گر گیا، شیطان اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، نہیں کاٹ سکتے، آپ نیچے ہیں میں اوپر ہوں، نہیں کاٹ سکتے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا جو ہوا وہ ہوا، مگر مجھے یہ بتا کہ آپ وہی آدمی ہیں جو پہلے بھی 2 دفعہ میرے ساتھ لڑ چکے ہو، اس کے 2 دن ہو گئے، 2 دفعہ میں نے آپ کو گرایا، آپ کے سینے پہ میں بیٹھتا رہا کہ کاٹ کے رکھوں گا، آج آپ میرے سینے پہ کیسے بیٹھ گئے؟ میری قوت تو وہی ہے، یہ کیوں ہوا؟
اس نے کہا پیارے پہلے آپ کے دل میں اخلاص تھا، میں کاٹوں گا، کاٹے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اب آپ کے دل میں درہم کی بات آ گئی تھی، وہ درہم کی وجہ سے آپ کی نیت میں وہ خلوص نہیں رہا، آپ واپس لوٹ گئے تھے دراہم کمانے کے واسطے، اب تیسرے دن وہ درہم تھے نہیں تو آپ غصے ہو گئے، میں کاٹ کے رکھوں گا، ابھی آپ میرے اوپر غالب نہیں آ سکتے، ابھی آپ مغلوب ہو کے رہو گے، کیونکہ آپ کے دل میں درہم کی وقت آ گئی۔ پہلے 2 دفعہ مخلص تھے، مخلص کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا، لیکن جب بیچ میں دراہم کی بات آ جاتی ہے تو انسان ہار جاتا ہے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اخلاص کی برکت سے انسان نفس پہ بھی غالب، شیطان پہ بھی غالب، تمام سرکش طاقتوں پہ غالب رہتا ہے، اور جب بیچ میں کوئی دوسری بات آ جاتی ہے، اخلاص کا وہ معیار نہیں رہتا، پھر یہ آدمی مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو دین پہ عمل کرنے میں اصل چیز ہے اخلاص، جب اخلاص ہو پھر تھوڑا سا عمل بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب آپ پہ نازل کی گئی ہے، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے نافرمانوں کو ڈرائیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، عمل کرو جو کچھ آپ پہ آپ کے رب نے نازل کیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور عمل مت کرو اللہ کے سوا کسی اور دوست کے کہنے پہ، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے سے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ان پہ ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا دوپہر کے وقت سوتے ہوئے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب بھی ان پہ ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ان کی پکار یہ تھی کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، ہم ضرور بضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کے انبیاء کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی جن کو ہم نے بھیجا۔ فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، ہم ان کو خبر دیں گے ان کے اعمال کا اپنے علم کے ذریعے، اور ہم غائب نہیں ہیں، ہم ہر جگہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہمیں استحضار نصیب فرما، اے اللہ نیک عمل کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، شیطانی قوتوں سے ہمیں محفوظ فرما، روحانی قوت ہماری مضبوط فرما۔ اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، اے اللہ شیطانی وساوس سے، اثرات سے، طغیانی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نصرت فرما، اے اللہ ہمیں درگزر فرما، اے اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں، نیک اعمال میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مردگان اہل اسلام جتنے بھی رحلت فرما چکے ہیں، سب کے رشتہ دار اقربا، میرے والدین سمیت ہمارے ساتھی ان کے رشتہ دار کراچی میں انتقال کر گئے ہیں کسی حادثے میں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جب بھی موت ہے آخری خاتمہ بالخیر ہر مسلمان کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين